آج کا وہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، ہر شخص مالی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے۔ جس کسی سے بات کر کے دیکھو وہ صرف مہنگائی کا رونا روتا ہے، اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرات جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو بھینس 10 روپے کی آ جاتی تھی، بکری 5 روپے کی آ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا مہینہ چلانے کے لیے 10 روپے بھی کافی ہوتے تھے۔ تو ایسے حالات میں ہر بندہ سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، مسئلے کا حل کیا ہے۔ آخر دنیا میں زندگی تو گزارنی ہے، تو حل کیسے ہوگا؟ تو صرف 1-2 باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کس زمانے میں نہیں تھی۔ ہم نے پرانی کتابیں دیکھی ہیں، تو ان میں سے جو کتاب بھی دیکھی جائے تو ہر ایک میں مہنگائی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ اس زمانے میں مہنگائی نہیں تھی، فلاں زمانے میں مہنگائی شروع ہو گئی۔ تو جب ہر زمانے میں ہی مہنگائی رہی ہے تو پھر اس کا رونا کیوں رویا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آمدن بھی تو بڑھ گئی ہے۔ اگر کسی زمانے میں بھینس 10 روپے کی آتی تھی تو اس زمانے میں لوگوں کی ماہانہ آمدنی بھی 5-6 روپے ہوا کرتی تھی۔ تو آج اگر بھینس اوسطاً 1 لاکھ روپے کی آ رہی ہے تو ماہانہ آمدنی بھی تو اسی حساب سے بڑھی ہے۔ اس بات کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمارا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں بھینس 10 روپے کی آتی تھی پھر تو ہر گھر میں 10 بھینسیں، 15 بھینسیں، 20 بھینسیں ہوتی ہوں گی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مشکل سے نکلا کرتے تھے۔ تو اس لیے صرف انہی 2 باتوں پر غور کیا جائے کہ مہنگائی تھی اور ہر زمانے میں تھی، یہ زمانہ کوئی نیا نہیں ہے، تو کافی تشفی حاصل ہو سکتی ہے، انسان بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری مشکلات کا حل آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ رب العالمین کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، زیادہ دیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی مرضی کے مطابق کی ہے، اور جس کو جتنا دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے۔ اگر یہ 1-2 باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو یہ مالی معاملات کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔